کچھ احادیث ہیں جن میں سے ایک میں نے صرف پڑھی تھی، حدیث قدسی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو صرف اس کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، صرف اس کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، صرف اس کی رضا کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کریں، ان کے لیے بہت بڑی نوید ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یہ اخوت باہمی، ہم مقصد لوگوں کی کہ جو لوگ صرف اس لیے جمع ہوئے کہ اقامت الدین کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے آپ لاہور نہیں آئے، کوئی اپنی رشتہ داری اور کوئی اپنی برادری کی کسی رسم میں، کسی اور تقریب میں شرکت کی وجہ سے آپ نے شد رحال نہیں کیا، سفر کیا ہے طویل، صعوبت جھیلی ہے، برداشت کی ہے، خرچ کیا ہے، وقت نکالا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کہیں تو فرمایا جاتا ہے قرآن میں بے جلالی، جو میرے جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی ہماری یہ ساری محنت کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے دنیا کے اندر ظاہر ہو، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے۔ کہیں وہ فی اللہ ہے یا فیہ، میرے لیے۔ چنانچہ یہ جو روایت ہے جو امام مالک اس کو لے کر آئے ہیں موطا میں، اور آپ کے علم میں کہ سب سے پہلی کتاب جو ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جو فن حدیث اور علم حدیث ہے اس میں جو سب سے بڑی ام الکتب کا ان کے نزدیک ہے وہ یہ موطا ہے۔ وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کو بھی اس کے بعد نمبر دیتے ہیں، ان کے نزدیک موطا ہے، اسی لیے انہوں نے 2 شرحیں لکھی، ایک فارسی میں لکھی اور ایک عربی میں۔ موطا کی 2 شرحیں ہیں کہ جو شاہ صاحب نے لکھی، اس کی یہ روایت ہے، اور یہ ہے حدیث قدسی۔ اور اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے، حضرت معاذ ابن جبل نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا، بلکہ ہمیں جو پہنچی ہے یہ روایت وہ ابو ادریس خولانی سے پہنچی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق گیا تو وہاں مسجد میں میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے زیادہ واقف اور آگاہ جو ہے وہ معاذ ابن جبل ہے۔ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ابو ادریس خولانی کہتے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا انی لاحبک فی اللہ، اے معاذ ابن جبل میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ قال اللہ، ان کا کیا واقعی اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہو؟ فقلت اللہ، میں نے کہا جی ہاں بالکل اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فقال اللہ، پھر دوبارہ دہرایا حضرت عباس، کیا واقعی سوچو تم واقعتاً جو بات کہہ رہے ہو درست ہے، ایسے ہی کوئی سکون سازی تو نہیں ہے؟ تو میں نے پھر کہا فقلت اللہ، یقیناً اللہ کو گواہ کر کر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ فاخذ بحقوۃ ردائی فجبذنی الیہ، تو حضرت معاذ نے میری چادر کا کونا پکڑا اور مجھے اپنی طرف گھسیٹا، کھینچا۔ وقال، اور پھر یہ فرمایا ابشر، اب خوشیاں مناؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے۔ اب یہ وہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے کہ یقول اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں، والمتجالسین فیہ، اور صرف میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے۔ اجتماع ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آئے چل کر گھر کو چھوڑ کر؟ کس لیے آئے؟ یہ متجالسین ہی ہوتے ہیں ہم اجتماعات کے اندر، لیکن ایک مقصد ہے جس کے لیے ہم جا رہے ہیں، ایک فرض کی پکار ہے، وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ والمتزاورین فیہ، اس کی ہمارے ہاں بڑی کمی ہے، میرے لیے ایک دوسرے سے جا کر ملیں اور ملاقات کریں اور زیارت کریں، یہ میرے نزدیک بڑی کوتاہی ہم سے ہو رہی ہے کہ یہ متزاورین کو بھی یہاں پر ہم نوٹ کریں کہ انفرادی سطح پر ایک دوسرے سے شد رحال کر کے جا کے ملنا، کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں صرف اللہ کے لیے، یہ کام ہمارے ہاں بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ بہرحال متجالسین کا معاملہ تو وہ نظام العمل میں ہے، اجتماعات ہیں، ہو ہی جاتے ہیں، آنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً یہ ہے کہ متزاورین فیہ جو ہے صرف کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی تقریب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ محض اپنا وقت نکال کر، اور وقت اور اس میں کچھ نہ کچھ صرف پیسے کا بھی ہوتا ہے، جا کر کسی سے ملنا،
تو متزاورین فیہا صرف میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، والمتبازلین فیہا اور صرف میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے۔ تو اس حدیث کے ساتھ میں کچھ اور حدیثیں بھی آپ کو سنا کر پھر آگے چلوں گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، اور یہ مسلم شریف میں بھی ہے اور موطا میں بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقول اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہاں ہے وہ لوگ جو میرے لیے، میرے جلال کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے دین کے غلبے کے لیے، میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے، اس کام کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آج میں انہیں سایہ دوں گا، اپنے سائے میں انہیں جگہ دوں گا جس دن کے میرے سائے کے سوا کسی کے لیے اور کوئی بھی سایہ نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل سے ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر، حضور نے فرمایا المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والشہداء، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ لوگ جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، میرے جلال کے لیے، ان کو ایسے نور کے ممبر آج عطا ہوں گے کہ جن پر نبی اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ ان کو کیا مقام مل رہا ہے۔ یہ باہمی محبت، اخوت باہمی، ہم مقصد لوگوں کی محبت۔ آپ کو معلوم ہے یہ لفظ جو ہے، کیونکہ ایک نظریاتی انقلابی جد و جہد تو اس صدی میں جو ہوئی ہے وہ کمیونزم کے نام سے ہوئی ہے، لیکن کامریڈ کا لفظ جو ہے، جس قدر اس میں مٹھاس ہوتی تھی، ان لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے جس قدر ایک دوسرے کے لیے دلوں میں محبت اور جذبات ہوتے تھے، جس طرح ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے تھے، کامریڈ، گویا کہ ہمارا ہم مقصد ساتھی ہے۔ اس لفظ رفیق کے معنی بالکل وہی ہے۔ بعض حضرات نے ہم سے کہا بھی کہ یہ لفظ جو ہے خاص طور پر سعودی عرب میں بہت بدنام ہو گیا ہے رفیق، لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ لفظ جو ہے اس کو اختیار کیا اسی لیے کہ یہ در حقیقت وہ جو ایک ہم مقصد لوگوں کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور مناسب کوئی لفظ ہے نہیں۔ ایک اور روایت ہے، یہ سنن ابی داؤد کی ہے، اور یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا، ان من عباد اللہ لأناسا، یقیناً اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی انسان ہوں گے، ما ہم انبیاء ولا شہداء، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، لیکن ان پر رش کریں گے انبیاء بھی اور شہید بھی، یوم القیامہ بمکانہم من اللہ، کہ اس روز جو رتبہ انہیں اللہ کے ہاں حاصل ہوگا، جو مقام انہیں حاصل ہوگا، اس پر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ قال یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، تو کسی نے کہا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے وہ لوگ کون ہوں گے جن کے مقام اور مرتبے پر جو ہے انبیاء اور شہداء بھی ہیں وہ بھی جو ہے رش کریں۔ قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام فیہم ولا اموال یتطاعنون فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حضور نے یہ آیت سورہ یونس کی پڑھتے ہوئے پھر فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی روح اللہ کے لیے، اللہ کے فیض کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، نہ ان کے درمیان رحمی رشتہ ہوگا، نہ کوئی مالی لین دین کا معاملہ ہوگا، نہ کوئی کاروباری اور تجارتی تعلق ہوگا، لیکن خدا کی قسم ان کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ خود نور پر ہوں گے۔ جب تمام انسان خوف زدہ ہوں گے وہ خائف نہیں ہوں گے، جب پوری نوع انسانی جو ہے وہ غمگین ہوگی انہیں کوئی غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ گویا کہ اس اعتبار سے ہمیں اس قسم کے اجتماعات کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم ایک جھلک، وہ جو کہا تھا کبھی انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں،
بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسے انشاء، غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں، ہم مقصد ہیں، ہم خیال ہیں، ایک نظریہ ہے، ایک منزل ہے، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، کامریڈس ہیں، آپس میں ایک ہی قافلے کے مسافر ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان احادیث کی روح سے ہمارے لیے اس قسم کی محفلیں مبارک ہیں۔